بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، بہت دیر بعد آپ سے ملاقات ہونے لگی ہے۔ رمضان تھا، رمضان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ان مصروفیات کا اپنا حسن ہوتا ہے۔ بس دل نہیں چاہا کہ کسی اور طرف کچھ کام کریں، لیکن آج عید گزر گئی۔ عید آپ لوگوں کو تو 6 چھٹیاں مل جاتی ہیں پاکستان میں، ہم ٹھہرے اوورسیز لوگ بڑی مشکل سے ایک چھٹی لیتے ہیں عید کی، وہ بھی دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کر عید کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ میاں کی رحمت ہے، اللہ میاں کا شکر ہے، یہاں بھی بہت اچھی عید ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں کرنے والی ہیں، باتیں تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کیا چلتا رہتا ہے، رہتے ہم باہر ہیں لیکن دھیان ہر طرف پاکستان میں رہتا ہے۔ اب عجیب باتیں ہو گئیں عید کے بعد ہی فوراً ہی ایک بہاول نگر کا واقعہ ہو گیا، پھر اس کے بعد وزیر آباد کا واقعہ ہو گیا، پھر بہت بڑی خبر، ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور شاہد محمود قریشی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، حد سے زیادہ عجیب بات ہے۔ اب خبریں تو سب کے پاس ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ ہم بھی تجزیہ کریں۔ آج پشین میں بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس کو بہت سراہا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب یوٹیوبر بات کرنے لگتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا تو خاموش ہے، ہم بول رہے ہیں۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یوٹیوبرز یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان میں تو کوئی میڈیا ہے ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، ہر کوئی بکا ہوا ہے، ہر چیز بکی ہوئی ہے، بلکہ سیاستدان بھی کوئی نہیں رہے اب تو۔ جو اپوزیشن ہے وہی والے سیاستدان ہیں، باقی جو ہے جو پارلیمنٹ میں ہے وہ بھی بکے ہوئے ہیں، ہر چیز تو بک چکی ہے۔ پھر اب ان بیچارے وہ مجبور ہیں، کسی طرف سے بھی مجبور ہیں، کچھ لالچ کے ہاتھوں مجبور ہیں، کچھ وطن کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے وہ مجبور ہیں کہ وہ کر رہے ہیں۔ بس عوام کے ساتھ بھی وطن کے ساتھ بھی ہر قسم کی بے وفائیاں ہو رہی ہیں، جو انہوں نے عہد لیے ہوئے ہوں گے جرنلزم کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے کہ کیسے ہم نے رہنا ہے اور کیسے ہم نے جرنلزم کرنا ہے، اور لیکن وہ نہیں کر رہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جو یوٹیوبرز کر رہے ہیں ان کی بھی بڑی ہمت ہے کہ وہ خبریں پہنچا رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے حقیقت کا۔ بہرحال یہ سب سے پہلے بہاول نگر کی بات کر لیں۔ ہم کیا بات کریں بہاول نگر کی؟ وہ ایک پنجابی کا محاورہ، چوراں نوں پے گئے مور تے موراں نوں پے گئے ہور۔ اب کون چور ہے اور کون مور ہے اور کون ہور ہے، یہ تو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آنی۔ یہ 75 سال سے جو پہلے بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آئی ہوئی، یہ بھی سمجھ نہیں آنی۔ ایسے ہی گزر جانا ہے، ایسے یہ بھی وقت گزر جانا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ 9 مئی کا کیا واقعہ ہوا اور کیا بننا تھا، وہ بھی رولے غولے میں ہے، ہر چیز رولے غولے میں ہے۔ اب تو تاریخوں کا حساب ہے، اس تاریخ کو یہ ہوا تھا، 8 فروری کا الیکشن، 9 فروری کا الیکشن، 9 فروری کا 9 مئی کا واقعہ۔ یہ عجیب ہی بات ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ ہم لوگ باہر بیٹھے پریشان بھی ہوتے ہیں اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں، حد سے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب لوگ امن سے رہ رہے ہیں، سب کے وطنوں میں عزت بھی ہے، ہماری تو عزت ہی کوئی نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی سن لیا کرتے تھے کہ ہاں ہم بھی کبھی کوئی بات اچھی ہماری طرف سے بھی اچھی آ جاتی ہے، اب تو زمانہ گزر گیا، کوئی اچھی بات ہی سننے میں نہیں آ رہی۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلا الیکشن جو تھا ترکی میں، تو جو ان کے طیب اردگان ہیں ان کے متعلق جو میرے کولیگز ہیں وہ ان کی خلاف تھیں۔ میرے علم کے مطابق تو طیب اردگان بہت اچھے سربراہ تھے۔ میں نے اپنی کولیگ سے پوچھ لیا، میرے دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کرپشن وغیرہ کے چکر ہوں، یا یہ لوگ یا وہ والی پارٹی اتنی اچھی نہ ہو۔ تو میں نے اپنی کولیگ سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا یہ جو آپ کے طیب اردگان ہیں وہ آپ کے ملک پر آپ کی قوم کا پیسہ آدھا لگاتے ہیں؟ کہتی آدھا کیوں لگانا ہے؟ میں نے کہا میرا مطلب ہے کچھ حصہ لگاتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کہتی سارا کا سارا حصہ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں ان کے خلاف ہو؟ کہتی ہیں حصہ لگانے کا کیا مطلب ہے، سارے جو سربراہ ہمارے آتے ہیں وہ تو سارا لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان اور کیوں خلاف ہو؟ وہ ان کا اپنا نظریہ تھا کہ وہ لبرل تھیں اور وہ اسلامی روایات نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی کہ کیونکہ
ہمارے دماغوں میں تو ہے، اور ہمارا تو مشاہدہ ہی یہی ہے کہ سارے ہی کرپٹ آتے ہیں. تو ہم نے تو کرپشن سے نجات لینے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اب نئی حکومت آ جائے تاکہ پہلوں سے ہمیں نجات ملے. تو لیکن ان کے ہاں تو یہ کرپشن کا سوال ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی، وہ آدھی قوم وہ بہت اچھی روایات رکھتی ہے اسلامی، اور آدھی قوم بالکل ہی آزاد ہے. اس ملک کا یہ حال ہے. لیکن ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. ان کے لیے تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ اسلامی روایات نہ ہوں. ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم سارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ایمانداری کا نام و نشان نہیں ہے کسی لیڈر کے اندر. تو وہ ان کے نصیب ہیں، ہمارے پاکستان کے ہمیں نصیب مل رہے ہیں جو بھی ہمیں مل رہا. آج اور بھی ایک خبر ہے، خبر تو سب تک پہنچ گئی ہیں ساری خبریں. پشین میں ایک وہ جو اتحاد ہوا ہے، اچھا اتحاد ہوا ہے، کہنے کو اچھا ہوا ہے. سارے یوٹیوبر خوب بول رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور تجزیے دے رہے ہیں. اچھا ہی ہوگا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے. اگر تو ان کو رہنے دیا گیا، ان کو چلنے دیا گیا اس اتحاد کو، اور آگے بڑھنے دیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ جب اتنے بڑے بڑے کام ہو جائیں تو یہ وہ اتحاد یا یہ وہ توڑا بھی جا سکتا ہے. ان پر زبردست قسم کا کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، بمباری بھی ہو سکتی ہے. ہر کام ہو سکتا ہے ان کے لیے، ہر کام ہو سکتا ہے. بلوچستان میں ویسے کون سا کوئی نظام ہے یا کون سا انہوں نے امن دیا ہوا ہے وہاں پر، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن دیکھو کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر، ہمیں عزت عطا کرے. تکلیف بڑی ہوتی ہے باہر والوں کو. ٹھیک ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی معاشیات میں بھی پسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اور قسم کے مسائل بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم لوگوں کے لیے بے عزتی ہے، حد سے زیادہ بے عزتی ہے. اور اسپیشل انڈیا والوں کے سامنے اور بنگلہ دیشیوں کے سامنے تو بہت بے عزتی محسوس ہوتی ہے. انڈیا والے ہمیں پوچھتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ کیا بن رہا ہے. اب آج کے اخبار میں بھی یہ تھا کہ اب وہ بات سچ ہے یا غلط تھی، جو بھی بنایا ہوا تھا، کسی ایک یوٹیوبر نے خبر دی ہوئی تھی کہ وہ جو وہاں کے چیف ہیں انڈیا کے، وہ ہنس رہے ہیں. ہنسیں کیوں نہ، وہ تو مذاق اڑانے کا حق ہے ان کو موقع ملا ہوا ہے. وہ تو بڑی دیر سے، اور ہم موقع دیے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. ہمیں کم از کم انڈیا اور بنگلہ دیش والوں کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن ہو رہا بھائی، ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. اب اجازت چاہتے ہیں. اب انشاءاللہ مسلسل ملتے رہیں گے. بس درمیان میں گیپ آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری قوم اور عوام کی حفاظت فرمائے. ان کو ہر قسم کے ادارے کی کرپشن سے نجات ملے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم.